اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کہ ہم کسی بھی بات پہ یقین کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے۔ اس کی میں ایک مثال پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ اگر آپ پولیس ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے کا اگر کبھی اتفاق ہوا ہے، یا آپ کے رشتہ داروں جان پہچان میں سے کوئی انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ میں، کرائم پیٹرول جسے دیکھتے ہیں ہم، جہاں کرائم ایک ڈپارٹمنٹ ہے الگ، وہ لوگ جب کسی کیس کو سرچ کرتے ہیں تو سب سے پہلے لاجک دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کس نے ٹیلی فون کیا، ایک مرڈر ہوا ہے، ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یہاں ایک لاش پڑی ہوئی ہے، کوئی بھی آپ مثال لے لیجیے، کہیں چوری ہوئی ہے، کسی کا بلاತ್ಕಾರ ہوا ہے، کوئی کیس ہوا ہے، کچھ بھی ہوا ہے۔ تو جب یہ بات پولیس ڈپارٹمنٹ جاتی ہے تو سب سے پہلے وہ چیک کرتے ہیں کہ یہ سورس جہاں سے یہ چیز آئی ہے، یہ سورس کیا ہے، آپ نے ہم کو کال کیوں کیا۔ پھر یہ دیکھا جائے گا کہ بھائی آپ کہاں سے گزر رہے تھے، کہاں سے آ رہے تھے۔ سب سے پہلا شک جس پہ جاتا ہے اسی پہ جاتا ہے جو خبر ہم تک پہنچا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا جو بچہ مرا ہے یا بیٹی مری ہے، اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے، اس کی کسی کے ساتھ دشمنی تھی۔ پھر یہ دیکھا جاتا ہے یہ معاملہ صرف چوری کا ہے، ڈاکے کا ہے، یا کوئی جنسی ہوس کا ہے۔ بچہ اغوا ہوا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ لوگ کتنے پیسے آپ سے مانگ رہے ہیں۔ کہیں بام بلاسٹ ہوا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس بام بلاسٹ سے فائدہ کس کا ہے، یہ لوگوں کو کیا چاہیے، اتنی جانیں ختم ہو گئی، اتنا نقصان ہو گیا۔ تو پولیس ڈپارٹمنٹ کا بھی طریقہ یہی ہے، عام آدمی کا طریقہ بھی یہی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کے گھر میں چوری ہوتی ہے، وہ ڈیوٹی سے گھر آیا، دکان سے گھر آیا، تو وائف نے کہا کہ بھائی ہمارے گھر میں چوری ہوئی ہے، یہ سامان مسنگ ہے، یا فون کر کے بولتی ہے میں جب بچوں کو اسکول سے لے کے آئی تو تالا ٹوٹا ہوا تھا اور گھر میں سامان نہیں تھا۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، شارٹ کٹ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اب تک تو میں نے صرف حادثوں کی بات کی ہے۔ اگر آپ کو کوئی خوشخبری دی جائے، اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی وہ فلاں فلاں صاحب کی صاحبزادی کو لڑکا پیدا ہوا، سب سے پہلے آپ کا دماغ یہ کہے گا بھائی میری انفارمیشن میں تو بچی کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، تو اس کا لڑکا کیسے پیدا ہو گیا۔ پھر آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے، یا پھر یہ کہیں گے کہ بھائی ان کے میاں تو شاید باہر ہیں، شادی کے ٹائم پہ آئے تھے، مہینہ بھر رہے اور چلے گئے، تو یہاں وہ گئے ہوئے تو 2-2.5 سال ہو گئے، یہاں بچہ کیسے پیدا ہوا۔ پھر آپ کی انویسٹیگیشن شروع ہوگی۔ یہ چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، خوشخبری کی بھی اور بری خبر کی بھی۔ یعنی کوئی بھی چیز ہم جب تحقیق کرتے ہیں، جب سوچتے ہیں، اور سوچنا چاہیے۔ میرے ابا نے بول دیا کہ دادا بہت بڑے چور آدمی تھے، میں نے بھروسہ کر لیا۔ میرے ابا نے کہا تمہارے دادا کے جیسا کوئی نیک آدمی نہیں تھا، میں نے بھروسہ کر لیا۔ اگر میرے والد صاحب نے کہا کہ تمہارے دادا کے دادا جو تھے وہ بہت بڑے حوالدار تھے، ایک بڑے انسپیکٹر تھے، ٹھیک ہے۔ اب میں یہ دیکھوں گا کہ کوئی بھی نیوز جو مجھ تک پہنچتی ہے، انفارمیشن، یہ نالج ہے یا خالی انفارمیشن ہے، کیونکہ اگر نالج ہے تو وہ میرے لیے فائدہ مند ہونا چاہیے۔ اس سے بھی اور اوپر اٹھ کے جب میں خود کوئی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جیسا میرا بچہ انجینئرنگ کر رہا ہو، ڈاکٹری کر رہا ہو، سائنٹسٹ بن رہا ہو، میں کوئی ڈپلومہ میں ایڈمیشن لیتا ہوں، میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں، میں آگے سے بڑھ کے انفارمیشن لے رہا ہوں، تو ظاہر بات ہے اس انفارمیشن کو بھی میں انویسٹیگیٹ کروں گا، چیک کروں گا، دیکھوں گا۔ آپ نے بول دیا کہ بھئی یہ فارمولا ہے، تو وہ فارمولا پریکٹیکلی آپ ثابت بھی کر کے بتائیے۔ چلیے میں پھر بار بار پلٹ کے آ رہا ہوں، بار بار مثالیں سامنے آ رہی ہیں۔ ان تمام باتوں کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر بات میں انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں، نوٹ چیک کرتے ہیں۔ کوئی آپ کو 10,000 روپے دیے تو گن کے لیتے ہیں، گن کے دیتے ہیں۔ 100 روپے کا بھی اگر آپ چینج کریں تو آپ گن لیتے ہیں پیسے، کہ بھئی 2 چائے ہم نے پیے، 40 روپے ہو گئے، 60 روپے کی جگہ تم مجھے 50 روپے دے رہے ہو۔ تو بہرحال ایک چیز ایسی ہے جو ہم آنکھ بند کر کے لے لیتے ہیں،
وہ ہے اللہ کے نام پر، اللہ کے رسول کے نام پر، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر کوئی بھی سٹوری ہم سننے کے لیے تیار ہو جاتے اور آنکھ بند کر کے بلیو کر لیتے۔ یہ دنیاوی معاملات میں لاپرواہی کریں گے، مال کا نقصان ہوگا، بے عزتی ہوں گی، آخر کار اگر آپ نے دوا کھانے میں لے لیا، آپ نے چیک نہیں کیا پرسکرپشن کو اور دوا کے ساتھ، اس کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں دیکھی، تو آپ کی موت ہو سکتی زیادہ سے زیادہ۔ مرنا تو آفٹر آل ہے ہی ہے، لیکن کیا یہ موت کے بعد آپ کو کامیابی ملے گی یا ناکامی ملے گی؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں کہ جو زندگی میں نے تمہیں دی تھی تمہارا کام نہیں تھا؟ افلا تعقلون، تم نے عقل استعمال نہیں کرے، یہ تو خودکشی کی ہے تم نے لاپرواہی کی وجہ سے، لہٰذا جاؤ جہنم میں۔ چلیے، تو جو معاملہ ہمارے ایمان کا ہے، ہمارے نتیجے کے طور پہ فلاح و بہبود کا ہے یا پھر گمراہی اور عذاب کا ہے، تو کیا اس معاملے میں ہم کو الرٹ نہیں رہنا چاہیے؟ آج اصل میں نے ایک روایت سنی، اس میں یہ کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نماز آرام سے پڑھتے تھے اور آپ نے جلدی جلدی پڑھنے سے منع بھی کیا۔ وہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے تو تراویحوں وغیرہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو جو اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں تو یہ بے حرمتی ہے، بدتمیزی ہے، قرآن کا جو ہے قرآن کے ساتھ گستاخی ہے اور آخری درجے کی نالائقی ہے، نالائق۔ تو اسی حوالے سے وہ جو عالم صاحب اپنا بیان کر رہے تھے، تو کسی صاحب نے مجھ سے، وہ کوئی اور سبجیکٹ پہ وہ سوال کرے لیکن میں یہاں پکڑ لیا، تو وہ جو مقرر تھے، وہ جو مولانا تھے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا آرام سے نماز پڑھتے کہ آپ جب رکوع میں جاتے تو اتنی طویل رکوع اتنا کر لیتے کہ لوگ یہ سمجھتے آپ رکوع میں جا کے بھول تو نہیں گئے، کھڑے بھی ہونا ہے۔ صحابہ اکرام کھڑے ہو جاتے سمیع اللہ لمن حمیدہ میں، تو اتنی دیر ٹھہر جاتے کہ صحابہ اکرام یہ سوچنے پہ مجبور ہوتے۔ یہ روایت ہے اصل میں انس بن مالک کی۔ اب اس کے جو اوپر کے راوی ہیں، حدثنا عبد العزیز بن عبداللہ حدثنی سلیمان عن الشریکی عبداللہ ابن عبداللہ انہو قال سمیت ابن مالک۔ یہ آپ کو طویل لسٹ ملے گی، 15 راوی، 16 راوی، ان سب نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، امام بخاری نے فلاں سے سنا، انہوں نے لکھ دیا۔ اب امام بخاری کے بعد کتنے لوگوں نے اس روایت کو نقل کیا؟ آپ کے پاس رپورٹ ہے؟ چلیے رپورٹ کو چھوڑ دیجئے، سارے صحابہ کے نام نکال دیجئے، صرف انس بن مالک کا نام آ گیا، ابن مالک، اوکے رائٹ۔ اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا، وہ بھی رائٹ۔ اگر انس بن مالک نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تو اس میں منقول نہیں ہے۔ آپ نے تو ایسا نہیں کہا کہ اتنا طویل طویل کرو، یا کہا بھی ہے، یہ تو پریکٹیکلی دیکھی ہوئی بات وہ آگے بیان کر رہے ہیں، اور یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے کہ آپ سجدے میں جا کے بھول گئے اٹھنا، پھر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو جھکنا بھول گئے، جھکے ہوئے ہیں تو کھڑے ہونا بھول گئے۔ تو مجھے ذرا سا بات تکلیف ہوئی میرے کو۔ ایک طرف یہی روایتیں یہ کہتی ہیں کہ آپ عالم الغیب تھے، آپ کو غیب کا علم تھا، اور آپ پیچھے سے بھی دیکھتے تھے مہر نبوت سے، اور یہ بھی کرتے تھے، وہ بھی کرتے۔ اللہ اکبر! یہ بات میں میرے نبی کے متعلق سن رہا ہوں، آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لوں؟ کتاب میں لکھا ہوا ہے، بھروسہ کر لوں؟ اللہ تعالیٰ وہاں پر یہ کہہ رہا ہے اپنے نبی کے بارے میں کہ یہ ذمہ داری آپ پہ ڈالی گئی ہے، آپ ان سے بار بار کہہ دیجئے تھوڑی دیر تو سو جائیے، آپ دن بھر کام کر رہے ہیں، رات میں بھی کام کر رہے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ پھر آپ اگر نماز میں ہیں، آپ نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ اکرام کو، آپ کا دل دماغ پورے کا پورا اللہ کی طرف ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اور آپ یہ بولنا چاہیے تھا جیسا کہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ مجھے تو یہ پوری روایت پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اگر انس بن مالک یہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے ساتھ، اس کے تعلق کے ساتھ صلاۃ میں اتنا محو ہو جاتے کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کتنی دیر سے رکوع میں ہوں، وہ آپ اپنے رب کے ساتھ اپنے رب کی تعریف میں لگے ہوئے ہوتے، آپ سجدے میں جاتے تو اتنا طویل سجدہ کرتے وہ، اور اتنی اس کے اندر مناجات بھی ہوتی، کوئی قرآن کی آیت بھی ریپیٹ کرتے، وہ سوالات جو آگے آنے والے ہیں، جو لوگ تنگ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں ڈسکشن کرتے۔ کیا وہ نہیں کر سکتے تھے؟ کیا گھر میں نہیں کر سکتے تھے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم کو تک پہنچ رہی بات۔ تو یہ بات مجھے ذرا تکلیف ہوئی، میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ڈسکس کروں اور بتاؤں کہ اصول کیا ہونا چاہیے۔ چلیے ہم پہلے ہماری ضرورت دیکھیں گے، کیا یہ واقعات سے ہماری کوئی ضرورت پوری ہو رہی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. طویل کرنا ہے مجھے آپ بغیر بولے کہ مجھے پتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد جو قرآن کا حصہ پڑھ رہا ہوں میں، میرا دھیان اس پہ رہنا ہے. میں رکوع کروں، ہاتھ بن کے کھڑے رہوں یا سجدہ کروں، میرے رب کے سامنے اپنے آپ کو میں سرنڈر کر رہا ہوں. مجھے اتنا ہی معلوم ہے نماز کے بارے میں، اتنا ہی ہونا بھی چاہیے. میری عقل گواہی نہیں دیتی اس کے علاوہ کچھ باتوں پہ. اس کے بعد میں یہ دیکھوں گا کیا قرآن میں ایسی کوئی بات لکھی ہوئی ہے کہ تم جب نماز کے لیے ٹھہرو تو یہ کرو وہ کرو. وہاں تو یہ لکھا ہوا ہے نماز کے قریب بھی مت آؤ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ. تمہارا دماغ بھٹک رہا ہے، تم نشے میں ہے، تم وضو سے نہیں ہے، تم نے جنابت کی ہے، تمہارا ضرورت سے فارغ ہوئے ہیں، مت آؤ جب تک صاف نہیں ہوئے. پیٹ خراب ہے مت. میرے ساتھ کانسنٹریشن رکھنا ہے. انی وجہت وجہا للذی فطر السماوات. تو ہم قرآن میں چیک کریں گے. قرآن میں چیک کرنے کے لیے ہم کو عربی زبان سیکھنی پڑے گی، کوئی بھی بات پوری زندگی کی. اس کے بعد جو بھی میں قرآن میں پڑھتا ہوں عام طور پہ ایسے بیٹھے بیٹھے پڑھ لیا، اب نماز کا وقت ہو گیا، اب میں وہ آیت کو لے لوں گا یا تو سامنے لکھ کے چپکا لوں گا یا ہاتھ میں رکھوں گا، کچھ بھی کروں گا. اللہ اکبر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھوں گا. میں یہ کہوں گا اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ مجھے اس معاملے میں استقامت والا صحیح راستہ بتائیے. اوکے، پھر میں دیکھوں گا کہ عربی میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی میں پڑھ لوں گا. چلو ٹھیک. یہاں ڈاؤٹ ہو جائے گا پھر ترجمہ لکھنے والے نے صحیح لکھا یا نہیں لکھا. پھر میں پوچھوں گا یا اللہ یہ ترجمہ بھی صحیح ہے یا نہیں ہے. یہ اہدنا صراط المستقیم ہے. اس کے بعد میں یہ دیکھوں گا اس سبجیکٹ کے اوپر کیا ہمارے بڑے ائمہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یا سیاستہ کے بڑے علماء یا ہمارے بڑے بزرگان دین، آج کل کے بڑے اسکالرس نے کچھ لکھا ہے کیا. میں اپنا دماغ زیادہ کیوں خرچ کروں، حالانکہ میں اپنے رب سے قریب ہوں، رب میرے سے قریب ہے. تو میں دیکھوں گا ہسٹری، اسے ہسٹری کہتے ہیں، روایات، اور علماء اکرام کو دیکھوں گا. اس کے بعد میں یہ دیکھوں گا کہ وہ چیز پہ عمل کرنے سے میری زندگی میں کیا ڈیولپمنٹ آ رہا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. اگر میرے اندر رزلٹ نہیں آ رہا، میں قصے کہانیاں سنتے بیٹھا ہوا ہوں، تو پھر تو میرا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، میری لائف ویسٹ ہو رہی. اتنی دیر میں عربی سیکھ سکتا ہوں، قرآن لکھ سکتا ہوں، قرآن پہ غور و فکر کر سکتا ہوں، قرآن کی دعوت دے سکتا ہوں. عمل کا حصہ تو 24 آورس میں 2-2.5 گھنٹے کا بھی نہیں ہے ٹوٹل. پھر میری اصل ڈیوٹی ہے قرآن. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سارا جو مواد ریکارڈ کیا گیا ہے کتابوں کا، لکھنے والوں نے تو اپنا ٹائم ویسٹ کیا ہی کیا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کو گمراہ کرنے کے لیے کیا گیا ہے. مجھے آلریڈی سلیبس کی اتنی کتابیں دی گئی ہیں کہ میں کوئی 10th کلاس اور 12th کلاس کا ایگزام نہیں لکھ رہا ہوں. میں دنیا کا ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہوں. میں آج ذرا کسی MBBS کے اسٹوڈنٹ سے ملیے، صرف نیٹ کا جو ایگزام لکھ رہے ہیں بچے، ان سے پوچھیے آپ. میری بیٹی کر رہی ہے، اس کی حالت خراب ہے، اتنا برڈن ہے اس کے اوپر کتابوں کا. ہم مسلمان ہیں، ہم پہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بھئی من احسن قولا ممن دعا الی اللہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. اتنا بڑا بوجھ سر پہ لے کے ہم لوگ قصے کہانیاں پڑھتے بیٹھیں گے کیا؟ ایک تو میری زندگی کا معاملہ ہے، میرے اپنے پرائیویٹ مسئلے حل کرنا ہے، قرآن سے علم حاصل کرنا ہے، پھر اس کی دعوت بھی دینا ہے، لوگوں کو مسلمان بنانا ہے، لوگوں تک قرآن پہنچانا ہے. اللہ اکبر. اس کے بیچ میں اگر کوئی مجھے یہ روایات سنا رہا ہے اور یہ اسٹوریاں، قصے سنا رہا ہے، لوگ اکثر بولتے نماز آپ قرآن میں لکھی ہوئی نہیں ہے، حدیث دیکھنا پڑے گا. جو لکھا ہوا نہیں ہے کر رہے ہیں تو حدیث میں دیکھ کے کر لو نا بھائی، لڑائی جھگڑا کیوں؟ پوری ہسٹری پڑھنا ہے، پورے حدیثاں پڑھنا ہے، یہ تو ضروری نہیں ہے. بس